نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ ایسا عظیم مہینہ ہے جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کی حقیقت کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ اتنا عظیم مہینہ ہے، اور بہت سارے لوگ اس مہینے کو اس طرح نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس مہینے کے اندر کون سے ہمیں کام کرنے چاہیے ان کا ہمیں علم ہی نہیں ہوتا۔ بس یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد رمضان شروع ہو رہا ہے۔ نہیں میرے دوستو، رمضان المبارک سے پہلے یہ شعبان کا جو مہینہ ہے یہ استقبال رمضان کا مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے میرے دوستو۔ اور اس مہینے کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 3 کام اگر آپ اس مہینے کے اندر نہیں کرتے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ آپ اس کے مزے، اس رمضان المبارک کی حقیقت، اس رمضان المبارک کے صحیح معنوں میں آپ فائدے حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ رمضان المبارک کا مہینہ گزار تو لوگے، لیکن اس مہینے کے اندر جو برکات، جو رحمتیں آپ کو سمیٹنی چاہیے وہ آپ نہیں سمیٹ سکو گے اگر اس مہینے کے اندر آپ 3 کام نہیں کریں گے۔ تو وہ 3 کام آپ نے شعبان کے مہینے میں کون سے کرنے ہیں میں آپ کو بتلاتا ہوں، توجہ سے میری بات کو سنیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ، ہماری رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے۔ میرے دوستو، یہ اللہ کے نبی کی مشہور دعا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام مانگا کرتے تھے۔ اب اللہ کے نبی رمضان المبارک کے مہینے تک ہمیں پہنچا دے، یہ دعا کیوں مانگ رہے تھے؟ اس کے اندر میرے دوستو بہت بڑی حکمتیں موجود ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ شعبان کا مہینہ اتنا عظیم مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں کثرت فرمایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس مہینے کی 15 تاریخ کو ایک ایسی رات آتی ہے جسے شب برات کہتے ہیں، اور یہ اتنی عظیم رات ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کو قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ گناہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس مہینے کی عظمت کتنی ہے۔ تو آپ نے اس مہینے کے اندر کام کون سے کرنے ہیں؟ پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس مہینے کے اندر آپ نے کثرت کے ساتھ روزے رکھنے ہیں، روزے رکھنے کی مشق کرنی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں اتنی کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی روزوں کی کثرت فرمایا کرتے تھے اس مہینے کے اندر۔ اس مہینے کے اندر روزوں کی کثرت کی وجہ کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ آپ اس کو یوں سمجھیں، دیکھیں جس طرح ظہر کی نماز سے پہلے سنتیں ہیں اور ظہر کے فرضوں کے بعد بھی سنتیں ہیں، اسی طرح رمضان کے جو فرض روزے ہیں ان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ ہے ان روزوں کی اہمیت سنتوں کی طرح ہے۔ رمضان سے پہلے بھی روزے، رمضان کے بعد شوال میں بھی روزے۔ تو جو بندہ شعبان کے اندر روزے رکھتا ہے اللہ پاک اس کو رمضان کے اندر تمام روزوں کو صحیح طریقے کے ساتھ، صحیح روح کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی یہ سنت بھی ہے۔ تو روزے آپ کثرت کے ساتھ رکھنا شروع کریں تاکہ آپ کی مشق ہو جائے، جب رمضان شروع ہو تو آپ رمضان کے روزوں کو دل جمعی کے ساتھ، قوت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ رکھیں۔ دوسرے نمبر پہ قرآن مجید کی تلاوت کو آپ کثرت کے ساتھ کریں، اس لیے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ فرماتے ہیں یہ اتنا عظیم مہینہ کیوں ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ عظمت والا اس لیے ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم نے قرآن کو اتارا ہے۔ تو اگر آپ پہلے سے قرآن کی تلاوت کی مشق کریں گے تو رمضان کے مہینے کے اندر پھر آپ قرآن کی تلاوت کو شوق سے کریں گے، جس مہینے کے اندر ایک نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، ایک نیکی کو اللہ پاک 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ میرے دوستو فرض نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کریں، کیونکہ نماز تو بندہ پڑھتا ہے لیکن بعض اوقات غفلت ہو جاتی ہے، جماعت کے ساتھ بندہ نماز نہیں پڑھتا، جماعت رہ جاتی ہے۔ تو آپ اس طرح شیڈول بنا لیں کہ آپ کی کوئی نماز جماعت کے بغیر نہ ہو، جماعت کے ساتھ آپ ادا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ رمضان کے اندر بھی یہ روٹین آپ کی چلے گی، اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کو نماز تراویح کے اندر جماعت کے ساتھ پورا قرآن سننے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔